بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ امید ہے آپ لوگ کو آواز میری آ رہی ہوگی۔ چیٹ میں آپ لوگ رسپونڈ کریں اگر آواز نہیں آ رہی ہے یا کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگ خود کو انمیوٹ نہیں کر سکتے ہیں، اس وجہ سے چیٹ ہی کے ذریعے سے آپ کا مجھ سے رابطہ ہو پائے گا۔ چلیں تو تمہیدی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میں ہر مسئلے پر آپ کے سامنے نص رکھنے کی کوشش کیا ہوں، اور آپ لوگ سے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر سلائیڈ کی یا پھر جو بھی سلائیڈ کی آپ کو ضرورت لگ رہی ہے یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں اس دلیل کو مجھے یاد کرنا ہے یا پڑھنا ہے دوبارہ وغیرہ وغیرہ، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، وہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اور ایک دو جگہ پر میں نے خلاصہ بھی یعنی 4-5 پوائنٹس ایک ساتھ رکھے ہیں، آپ اس کا بھی اسکرین شاٹ رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ یہ درس 30 سے 40 منٹ تک ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے سو ہم درس کا اختتام کرتے ہیں۔ پھر کل ہمارا درس ہوگا، میں ہی اس کا مدرس رہوں گا اللہ کے حکم سے، اور پھر پرسوں جو درس ہوگا وہ شیخ اسلم الفلاحی انشاءاللہ المدنی ان کا ہوگا، اور وہ عمرہ کے مسائل پر آپ کو درس دیں گے انشاءاللہ۔ چلیں بلا تاخیر ہم آگے بڑھتے ہیں سلائیڈز کی جانب۔ تو کچھ بھی مسئلہ ہو تو آپ لوگ مجھے چیٹ میں بتائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے ہجری کیلنڈر کے بھی 12 مہینے ہی ہیں، اور یہی اصل تعداد ہے اور یہی اصل جو ہے سو ترتیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا کہ الزمان قد استدار، اور کہ زمانہ گھوم پھر کر واپس اپنی اصل ہیئت پر، اصلی شکل پر آ گیا ہے، جس شکل پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو بنایا تھا۔ کیونکہ یہ ایک قدیم دور میں ایک عادت تھی مکہ کے مشرک یا حجاز عرب کے لوگوں کی بھی، اور دوسرے ممالک میں بھی اگر آپ دیکھیں پرشیا وغیرہ، وہ لوگ منتھس کو آگے پیچھے کرتے تھے۔ بہرحال ہجری کیلنڈر جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور سے جس کا آغاز ہوا ہے، جس کو کاؤنٹ کرنا شروع کیا گیا ہے، اس کے حساب سے رمضان کا مہینہ 9واں مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس مہینے کو خاص فضیلتیں اس لیے حاصل ہے کیونکہ یہ مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، 5 فاؤنڈیشنز ہے، 5 آپ یوں سمجھے کہ ستون ہے، پلرز ہے، ٹھیک ہے، جس میں سے پہلا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے، دوسرا نماز قائم کرنا ہے، تیسرا زکوٰۃ دینا ہے، چوتھا حج کرنا ہے، اور 5واں صومی رمضان کے روزے رکھنا۔ تو گویا کہ رمضان کو یا رمضان کے روزوں کو اسلام کا ایک ستون مانا گیا ہے، اسلام کا ایک پلر مانا گیا ہے۔ میں ویڈیو بھی کھول لیتا ہوں چاہے، تاکہ کچھ لوگ اگر میرا چہرہ دیکھنا چاہے، کیونکہ مدرس کا چہرہ دکھا تو لوگوں کی تھوڑی توجہ بھی رہتی۔ بہرحال تو سب سے پہلی فضیلت رمضان کی تو یہی ہے کہ یہ مہینہ اسلام کے ستون میں سے ہے، پلرز میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ رمضان کے روزے جب ہم کہیں ہیں صومی رمضان، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ روزے فرض کب ہوئے، روزوں کی فرضیت کب سے ہے؟ کیا یہ شروع سے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تب سے روزے فرض ہوئے ہیں، مکہ کے 13 سال میں ہوئے ہیں، یا پھر مدینہ کے کوئی حصے میں ہوئے، کب ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ دیکھیں امام نووی رحمہ اللہ کی المجموع میں سے یہ عبارت میں نے نقل کی ہے، صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان 9 سنین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال مکمل 9 سال رمضان کے روزے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ لِأَنَّهُ فَرَضَ فِي شَعْبَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ، کیونکہ یہ رمضان کے روزے دوسرے سال میں، ہجرت کے دوسرے سال، یعنی ہجرت کا پہلا سال کون سا سال تھا؟ جس سال اللہ کے رسول تشریف لائے،
نہ کہ پورا سال گزرنے کے بعد پہلا سال ہوا، بلکہ جیسے ہی وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہ پہلا سال تھا، پھر اس کے بعد کا سال. تو دوسرے سال میں ہجرت کے شعبان کے مہینے میں کیا ہوئے؟ رمضان کے روزے فرض ہوئے. وتوفى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر ربیع الاول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری کے ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال روزے رکھے ہیں رمضان کے، اور دوسری ہجری میں جو ہے سو یہ روزے فرض ہوئے ہیں. اس مہینے کی فضیلت، پہلے تو میں آپ کو رمضان کے مہینے کی فضیلتیں بتاؤں گا، پھر اس کے بعد خاص روزوں کی فضیلتیں میں آپ کو بتاؤں گا. اس کی سب سے بڑی فضیلت پہلے تو یہی ہے کہ یہ ایک اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، جس طرح ہم نے پہلے حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 ہم نے پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے، دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مہینے کا نام قرآن میں ذکر کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے، یہ بھی ایک فضیلت ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ تم میں کا جو بھی شخص اس مہینے کو پائے وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے. اذا دخل رمضان، ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے اس طرح سے کھول دیے جاتے ہیں کہ رمضان ختم ہونے تک کبھی بھی اس کو بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے دروازے اس طرح بند کر دیے جاتے ہیں کہ رمضان ختم ہونے تک اس کو کبھی بھی کھولا نہیں جاتا. وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو جو ہے سو قید کر لیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ لیا جاتا ہے. مردۃ الشیاطین وغیرہ مختلف الفاظ آئے ہیں، اور علماء کے تبصرے وغیرہ سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ جو بڑے شیاطین ہوتے ہیں، جو عفریت یا بڑے جو شیاطین ہوتے ہیں، ان کی قوتوں کو جو ہے سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ان کو قید کر دیتے ہیں. وہ اس طرح سے لوگوں کو نہیں بھٹکا سکتے جس طرح غیر رمضان یا رمضان کے علاوہ مہینوں میں وہ بھٹکاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، اذا کہنا، اچھا معذرت میں ترجمہ نہیں ڈال پایا ہوں، عربی ہی رکھا ہوں، لیکن پھر بھی اگر کوئی اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو اسکرین شاٹ لے لیں انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان اول ليلة من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے کہ اس کو کبھی کھولا نہیں جاتا رمضان کے ختم ہونے تک، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کو بند نہیں کیا جاتا. کب تک؟ جب تک کہ رمضان مکمل نہ ہو جائے. اور ایک ندا لگانے والا، یعنی ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر، اے خیر کے طلبگار، اے جو بھلائی چاہتا ہے، اقبل، آگے بڑھ اور بھلائی میں اپنے آپ کو لگا دے، اچھے کاموں میں اپنے آپ کو لگا دے. وَيَا باغی الشر، اور برائی کے طالب، اقصر، رک جا، تھم جا. یہ پاک مہینہ ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، کم از کم اپنی برائیوں کو اس مہینے میں تو ختم کر دے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تعالی رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیں، جہنم سے آزادی اس مہینے میں لوگوں کو ملتی ہے. آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہوں گے کہ انڈیا ہو یا پھر ہمارے یہاں پر ہو، کہیں پر بھی کچھ ایسے مواسم ہوتے ہیں جس میں، کچھ ایسے موسم ہوتے ہیں جس میں جو ہے سو خاص دنوں میں قیدیوں کو آزاد کیا جاتا ہے جیل سے. یہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے، مختلف ممالک میں بھی ہوتا ہے، یہاں پر US میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ پر ہوتا ہے کہ ایک خاص تاریخ، ریپبلک ڈے ہو یا کوئی ایسے دنوں پر کیا کرتے ہیں، خوشی ایک منانے کے لیے قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں. کہاں سے؟ پریزن سے، اپنے جیل سے. آپ یوں سمجھے کہ یہ مہینے کی ایسی فضیلت ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ایک خاص آفر ہے، خاص اسکیم ہے کہ جہنم سے میں میرے بندوں کو آزاد کر رہا ہوں. وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. 80 سال سے زیادہ ہوتے ہیں 1000 مہینے، 80 سال سے زیادہ افضل ایک رات ہے
جس میں اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، قرات کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو وہ 80 سال یہ تمام اعمال کرنے سے بہتر ہے. آپ سوچ کر دیکھیں لیلۃ القدر جو سورۃ القدر مکمل سورہ اس کے بابت آیا ہے. اچھا، اور یہ فضیلت تو میں نے پہلے ہی بتا دی کہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں لیا ہے، یعنی اس مہینے کا ذکر نام لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور اس کی سب سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کیا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی نے کہا تھا کہ میری آواز کم آ رہی ہے، کیا آواز میری درست ہے؟ ذرا پھر سے ایک دفعہ بتا دیں مجھے. بسم اللہ. چیٹ میں بتائیں کیا میری آواز صحیح آ رہی؟ آواز میری سلو ہے، معذرت، میرے پاس مائک وغیرہ بھی نہیں ہے آج، تو ایسے ہی کام چلانا پڑے گا معذرت کے ساتھ. بس قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں، کیمرہ بند کر لیتا ہوں تاکہ آکورڈ نہ لگے، اتنا قریب ہو کر درس دینے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اوکے چلیں. اچھا، اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے، دیکھیں کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا نزول کیا ہے، اپنے کلام کو نازل کیا ہے. کچھ حدیث اس طرح کی بھی آتی ہے لیکن وہ ضعیف ہے کہ تورات، زبور اور صحف ابراہیم وغیرہ جو ہے سو اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں شاید مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا، لیکن تابعین وغیرہ سے وہ چیز ثابت ہے، لیکن مرفوعاً تو وہ ضعیف ہے جہاں تک مجھے یاد ہے. بہرحال لیکن یہ مہینہ خاص وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک آپ کے سامنے دو اور فضیلتیں بتا دوں. رمضان میں جو عمرہ کرتے ہیں بڑی سعادت مندی کی بات ہے، یاد رکھیں. یہ حدیث کو غور سے، بلکہ اس کا بھی اسکرین شاٹ رکھ لیں جو خاص طور سے اس عمرہ اس مہینے عمرہ جا رہے ہیں اس سال. اللہ آپ لوگ کے عمرہ کو قبول فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً، یعنی عمرہ اگر آپ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں تو یہ حج کرنے کے برابر ہے. ثواب کے اعتبار سے فرضیت نہیں ساقط ہوتی، ایسا نہیں کہ عمرہ آپ کر لیں گے رمضان میں تو جو ہے سو آپ کا حج ہو گیا، ایسا نہیں ہے. ثواب کے اعتبار سے آپ کو حج کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے اگر آپ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں. فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي، اور ایک روایت میں آتا ہے، خصوصاً یہ ایک صحابیہ تھی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع نہیں کر پایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ دیکھو اگر رمضان میں تم عمرہ کرو گی تو وہ گویا کہ میرے ساتھ جو ہے سو حج کرنے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، شہرانی لا ينقصانی شہرا عید شہرا عید، کہ دو ایسے مہینے ہیں جن کے جو ہے سو اجر کبھی بھی کم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اب اس کی تشریح میں دو تین مختلف اقوال ہے، لیکن اب یہاں کے لیے ہم اس کو اسی مفہوم میں رکھتے ہیں کہ اس مہینے کا اجر ثواب کبھی کم نہیں ہوتا. کون سے دو مہینے؟ ایک رمضان کا اور ذوالحجہ کا. ٹھیک ہے. اگرچہ کہ 30 دن مکمل نہ ہوں، 29 دن کے بعد اگر شوال کا چاند دکھ جائے یا پھر جو ہے 29 دن کے بعد جو ہے ذوالحجہ کے بعد محرم کا چاند دکھ جائے، پھر بھی آپ کو مکمل مہینے کا آپ کو اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ جو بھی عمل کریں گے اللہ تعالیٰ اس عمل میں کوئی کمی آپ کو اجر دینے میں نہیں کریں گے. آپ کے اسپیکر کا پرابلم دکھ رہا احسن بھائی، ہم سب کو کلیئر آواز آ رہی ہے. شیخ پلیز اوپن یور کیمرہ. اوکے ٹھیک ہے. چلیں، وقت کم ہے، سلائڈز بہت زیادہ ہے. چلیں، اب روزوں کی فضیلتیں میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے اس کی بڑی فضیلت یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو رکن اسلام بنایا ہے. ٹھیک ہے. دلائل کو میں نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن سامنے اسکرین پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ریفرنسز میں نے خصوصاً رومن انگلش میں لکھے ہیں تاکہ آپ جو ہے سو اس کو نوٹ کر سکے کم از کم. تو پہلی آیت ہے جو بتا رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. یہاں پر ایک پوائنٹ میں موضوع سے ہٹ کر ایک بتانا چاہوں گا کہ کچھ لوگ خاص طور سے منکرین حدیث اس بات کو باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری شریعت اور پچھلے انبیاء کی شریعت ایک جیسی
تھی، جس میں سے ایک یہ دلیل پیش کرتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو خود مسلمانوں کی یعنی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روزوں کی شکلیں مختلف رہی ہیں. اسی شریعت میں روزوں کی طریقہ مختلف رہا ہے. شروع میں جو چاہتا وہ روزہ رکھتا، جو چاہتا وہ فدیہ دے دیتا، لیکن پھر بعد میں وعلی الذین یطیقون جو آیت ہے اس کو جو ہے سو منسوخ قرار دیا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جس طرح بتایا اس مفہوم میں کہ اب فدیہ دے کر آپ کو کام نہیں چلے گا، آپ کو روزہ رہنا ہی رہنا ہے. پھر اس کے بعد پہلے تھا کہ آپ عشاء کے بعد اگر سو جائے تو آپ سحری نہیں کر سکتے، لیکن پھر بعد میں جو ہے سو ایک صحابی کھیت میں بے ہوش ہو گئے اور کام کر آئے اور بے ہوش ہو گئے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے سو یعنی اصول بدل دیے. احل لکم لیلۃ الصیام، اللہ تعالیٰ نے وہ آیت مکمل نازل کی اور بتایا کہ نہیں تم فجر تک جو ہے سو اب کھانا کھا سکتے ہو، سحری کر سکتے ہو. بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری شریعت اور پچھلے انبیاء کی شریعت بہو بہو ایسی ہی تھی. کما کتب علی الذین من قبلکم سے مراد یہی ہے کہ جس طرح فرضیت تم پر ہے اسی طرح کچھ نہ کچھ فرض ان پر بھی تھا. ایسا نہیں کہ ہو بہو سیم روزہ تھا، کیونکہ خود اسی شریعت میں روزے کی شکلیں مختلف رہی ہے اور بدلتی گئی ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ پچھلی شریعت میں اسی طرح کا روزہ رہا ہو؟ بہرحال یہ رکن اسلام ہے. روزہ کیا ہے؟ رکن اسلام ہے. ہماری اصل جو ہے سو دلیل یہ تھی، اور اس کی دلیل یہ آیت اور یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 اسلام کے پلرز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، روزے کے برابر کوئی عمل نہیں ہوتا، یہ دوسری فضیلت ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کچھ عمل بتائیے جو میں کر سکوں. ہوتا ہے نا لوگوں میں ایک جستجو ہوتی ہے کہ میں کچھ کروں اور اللہ کے قریب ہو جاؤں. تو یہ صحابی ویسے ہی آ کر پوچھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصوم، تم پر علیک بالصوم، تم پر لازم ہے کہ تم روزے رکھو. اگر تم قرب الہی چاہتے ہو، اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو، تمہاری اتنی جستجو ہے تو بس روزے رکھو. فَإِنَّهُ لَا عَدْلَ لَهُ، کیونکہ روزے کے برابر کوئی چیز نہیں ہوتی. تو انہوں نے پھر سے کہا ہے نہیں اللہ کے رسول مجھے کچھ اور عمل آپ مجھے بتائیں. تو اللہ کے رسول نے دوبارہ پھر یہی کہا کہ روزہ رکھو، کیونکہ روزے کے برابر کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی. روزے کے برابر آپ کو کوئی عمل نہیں ملے گا اجر کے اعتبار سے. روزے داروں کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے، یاد رکھیں. جب آپ اللہ تعالی ہم کو اس میں شامل کریں، فی الجنت ثمانیۃ ابواب، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں جو ہے سو 8 جو ہے سو دروازے ہیں، اور اس میں ایک دروازہ ہے ریان، جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے. ان فی الجنت بابا یقال له الریان، ریان اس کا نام ہے جنت کے دروازوں میں. اور اس میں سے کون داخل ہوں گے؟ صرف روزے دار داخل ہوں گے قیامت کے دن. اور روزے داروں کے علاوہ کسی کو بھی اس کا کتنا بھی اجر ہو، وہ یہ حتیٰ کہ وہ شہید بھی کیوں نہ ہو، کتنا بھی اس کا بڑا اجر کیوں نہ ہو، روزے دار کو ہی اس میں داخل کیا جائے گا. اگر کوئی شخص روزے رکھتا تھا، روزوں کی پابندی کرتا تھا، تو اسی کو اس میں داخل کیا جائے گا. روزے داروں کے علاوہ اس دروازے میں سے کسی کو بھی داخل نہیں کیا جائے گا. قیامت کے دن کہا جائے گا این الصائمون، روزے دار کہاں پر ہے؟ تو تمام کے تمام روزے دار کھڑے ہوں گے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1896 کے مطابق فیقومون، تمام کے تمام روزے دار کھڑے ہوں گے اور اس دروازے کے ذریعے سے داخل ہوں گے. اور جب داخل ہوں گے تو اس دروازے کو، جب آخری روزے دار داخل ہوگا تو اب اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہوگا. حتیٰ کہ روزہ رکھنے والوں کا شمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجر کے لحاظ سے صدیقین اور شہداء میں ہوگا. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو وہ صدیقین اور شہداء میں اس کا شمار کیا جائے گا. قیامت میں اس کو ان کی صحبت ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اوکے ٹھیک ہے، چلیں. اور جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، اب یہاں پر خصوصاً ہم روزوں کی فضیلت بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو رمضان کے روزوں کی پابندی کرتا ہے ایمانا و احتسابا، اس کی نیت صرف ایمان اللہ تعالیٰ کے لیے وہ خالص کر رہا ہے اور اجر بھی صرف اللہ سے طلب کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو 5 وقت کی نمازیں سال بھر پڑھتا رہتا ہے، جمعہ کبھی نہیں چھوڑتا، جمعہ کی بھی پابندی کرتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو یہ مکفر
مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر. تو یہ اس کا 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، جمعے میں پابندی کرنا سال بھر، اور پھر رمضان کے مہینے میں رمضان کا خاص طور سے خیال رکھنا اور عبادتیں کرنا، یہ اس کے لیے جو ہے سو کیا ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ کبائر اگر وہ نہیں کرتا ہے زندگی میں تو اس کے چھوٹے گناہ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی معاف کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، چلیں اگلی فضیلت الصیام. مجھے یہاں پہ میسیجز پرسنل بھی کوئی کر رہے ہیں تو میں بار بار وہ دیکھ رہا ہوں، اب یہ نہ سمجھے کہ درس پر میں متوجہ نہیں ہوں. بہرحال رمضان کے روزے یا پھر بالعموم روزے، چاہے رمضان کے ہو یا غیر رمضان کے، روزے ہو اور قرآن ہو اگر کسی کی زندگی میں، تو یہ 2 عبادتیں انسان کو اتنا فائدہ دیتی ہیں کہ قیامت کے دن اس کی سفارش کرتی ہے. مسند احمد کی روایت ہے، اس کی سفارش کرتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ، کیا کہتے ہیں کہ روزے آ کر جو ہے سو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ میں نے اس کو دن میں اس کی خواہشات سے روکے رکھا، بھوک پیاس اس نے جھیلی ہے، تو لہٰذا اس کی سفارش، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے. اور قرآن بھی آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ میں نے اس کو راتوں میں بیدار رکھا ہے تیری رضا کے لیے، تو لہٰذا اس کو معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح روزوں کے بہت سے فضائل ہیں، لیکن میں اسکپ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے کافی. بس لیکن یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں روزے داروں کی بڑی فضیلتیں ہیں، یہاں تک کہ حتیٰ کہ جو ہمارے منہ سے بو آتی ہے بھوک کے سبب، معدہ خالی رہنے کے سبب، اس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک اتنی محبوب ہے، گویا کہ یعنی مسک جو ہوتا ہے سب سے بہترین، سب سے مہنگا پرفیوم آپ اٹھا لیں، آج کے دور کا عطر اٹھا لیں، اس سے بہتر خوشبو اللہ تعالیٰ کو وہ لگتی ہے. کون سی؟ ہمارے معدے کی، جو بھوک کے سبب جو سارت ایک دم جو اسمیل آتی ہے، اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور روزے جو ہے سو کیا ہے کہ خیر کے دروازے میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں خیر کے دروازے کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ پھر کہا الصوم جنہ، وہ روزہ ہے اور روزہ ڈھال ہے. روزہ کس طرح سے ڈھال ہے؟ وہ ہم کو اس دنیا میں شہوات سے، لذات سے، حرام جذبات سے اور کئی چیزوں سے ہم کو بچاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ قیامت میں کس طرح بچاتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2840 میں آتا ہے من صام یوما فی سبیل اللہ، ایک دن اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے، اس کو اچھے سے یاد رکھے اس حدیث کو، خاص طور سے صحیح بخاری کی یہ جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جو ایک دن روزہ رکھتا ہے، سبحان اللہ، واللہ آپ سوچ کر دیکھیں، محسوس کریں میں جو بتا رہا ہوں، ایک دن جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ تعالیٰ 70 سال تک اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، سوچ کر دیکھیں، ایک دن روزہ اگر ہم رکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 سال کی مسافت اتنا دور ہم کو جہنم سے کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں شامل کرے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا بنیادی مقصد تقوی ہے. لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم کیا کرو؟ تقوی حاصل کرو. ٹھیک ہے. تقوی آسان الفاظ میں اگر میں کہوں تو 3 نکات میں بتاؤں گا. پہلا نقطہ، تقوی یعنی آپ جب مائنڈفل ہو جاتے ہیں شریعت کو لے کر، یعنی آپ خیال رکھتے ہیں یہ شریعت میں یہ ہے یا نہیں ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، جب اتنے آپ خیال رکھنے لگ جاتے ہیں تو وہ تقوی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مفہوم کانشیسنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو احسان کی تعریف آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شعور آپ رکھ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ تقوی ہے. تیسری تعریف اور آسان تعریف جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کچھ کتب میں نے فتاویٰ میں پڑھی تھی، وہ یہ ہی، اور بہت آسان اور بہتر یہ تعریف لگی، ڈیفینیشن، کہ ہر وہ عمل جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لانا، اور ہر وہ عمل جس سے ہمیں روکا گیا ہے اس سے رک جانا، یہ تقویٰ ہے. بس سمپل. ٹھیک ہے. تو ان 3 نکات کو یاد رکھے، پوائنٹس کو، انشاءاللہ یہی تقویٰ ہے. پہلا مقصد تقویٰ ہے. دوسرا مقصد صبر ہے. انسان میں صبر آتا ہے، وہ
بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے, لوگوں سے لڑنا چاہتا ہے, غصہ آتا ہے, اپنے ٹیمپر کو کنٹرول کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اللہ اس سے ناراض نہ ہو. تو اس کے اندر صبر برداشت اس کے اندر پیدا. سینس آف کمیونٹی. آپ دیکھیں جب آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو آپ کو ان غریبوں کا خیال آتا ہے جو کئی دفعہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ 3 وقت کا کھانا ان کے پاس نہیں ہوتا ہے, 2 وقت کا یا 1 وقت کا ہوتا ہے. تو ہم ان کا درد محسوس کر سکیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح شکر کا جذبہ ہم کو ملتا ہے کہ بھائی اتنا ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے سو اتنی نعمتیں دی ہیں. جب نعمتوں سے ہم دور ہوتے ہیں تو ہم کو نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. تو یہ جب ہم بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں تو تب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ 11 مہینے میں کھاتا پیتا رہا. 11 مہینے جب بھی پیاس لگی بوٹل اٹھایا پانی پی لیا, گلاس اٹھایا پانی پی لیا, جب بھی بھوک لگی پلیٹ میں کھانا ڈالا کھا لیا. جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں ان کا کیا؟ جن کے پاس اتنا ایزی ایکسس نہیں ہے ان کا کیا؟ دنیا بھر میں یعنی کہیں پر بھی ہو, غزہ ہو, سوڈان ہو, یا کہیں پر بھی دنیا میں, خود ہمارے انڈیا میں ہو یا پھر کہیں پر بھی ہو, جو لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں ان کا کیا؟ تو الحمدللہ میرے پاس اتنا کچھ ہے, اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. یہ جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور روزے جب ہم رکھ رہے ہیں تو ان باتوں کا آپ خیال رکھیں, تبھی آپ کو جو ہے سو اصل روزے کا مقصد حاصل ہوگا. اچھا, ایک بات مختصراً یہ کہہ سکتا ہوں میں مقاصد کے باب میں کہ روزے کا مقصد تقوی ہے, یا یوں کہیں کہ روزے کا پھل جو ہے, روزے کا جو فروٹ ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے. تقوی کا پھل کیا ہے؟ تقوی کا پھل کیا ہے؟ تقوی کا فروٹ کیا ہے؟ اگر میں تقوی حاصل کروں گا تو کیا ہو رہا ہے, مجھے کیا مل رہا ہے؟ تو یاد رکھیں یہ حدیث بڑی پیاری حدیث مسند احمد کی حدیث ہے. 2 لوگ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنہوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا. جنہوں نے ایک ساتھ جو ہے سو اسلام قبول کیا تھا, اور انہوں نے ہر چیز ایک ساتھ کی تھی. لیکن ہوا یہ کہ ان میں کا 2 لوگ تھے, وہ ان میں کا ایک جنگ میں شہید ہو گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو شخص تھا, دوسرے جو صحابی تھے, وہ ایک عام سی موت انہوں نے پائی, لیکن اگلے سال انہوں نے موت پائی. ٹھیک ہے. پہلے صحابی کا انہوں نے شہادت حاصل کی, اور جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے عام سی موت, کوئی شہادت کی موت انہیں نہیں ہوئی, وہ کوئی شہید نہیں ہوئے, بلکہ عام سی موت انہیں حاصل ہوئی اگلے سال. اور اس کے باوجود بھی دوسرے ایک صحابی خواب دیکھتے ہیں, جو ہے سو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ, دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا جو شخص تھا, جو عام سی موت جسے حاصل ہوئی, وہ شخص پہلے شخص شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا. تو طلحہ بن عبید اللہ اس خواب کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول, میں نے یہ خواب دیکھا ہے, کیا یہ سچ ہے؟ اگر سچ ہے تو کیا تعبیر ہے اس کی, اور کیسے کہ ایک شخص جو شہید ہوا ہے وہ پہلے جنت میں نہیں جا رہا ہے, بلکہ اگلا شخص جو عام سی موت پایا ہے وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے, یہ کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسرا شخص جس نے عام سی موت پائی, اس کو رمضان کا مہینہ حاصل ہوا تھا, اسے ایک ایکسٹرا مہینہ حاصل ہوا تھا, جس کی وجہ سے اسے جنت میں پہلے داخل کر دیا گیا. الیس قد صام بعدہ رمضان, کیا اس نے ایک ایکسٹرا رمضان اس نے نہیں پایا تھا؟ وصلی 6000 رکعۃ, اور کیا اس نے 6000 رکعتیں اس پہلے والے سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی تھی؟ اس وجہ سے اس نے جو ہے سو جنت میں پہلے داخلہ حاصل کر لیا. بہرحال یہاں پر وقت تو تقریباً ہوتا چلا ہے, لیکن کچھ رمضان کے مسائل میں شروع کر ہی دیتا ہوں آج, تاکہ جو ہے سو ایسا نہ ہو کہ صرف ہاں بھائی جو فضیلتیں ہم کو معلوم تھی وہی آج سیکھیں ہم, بلکہ کچھ نیا بھی آپ کو سیکھنے کو ملے. روزوں کے مسائل میں آپ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہمیں سمجھنی جو چاہیے کہ روزہ ہے کیا, روزہ کس چیز کا نام ہے. ٹھیک ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ یہاں پہ روزے کے بجائے آپ صوم کہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس تعریف کو سمجھنے کے لیے
کیونکہ روزہ فارسی لفظ سے روز سے بنا ہے جہاں تک میں نے پتہ کیا ہے، جو ایک روز آپ روزہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو اس کو روزہ کہتا ہے. صوم اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ عربی میں ایک بہت پیارا مطلب ہے اس کا. صوم کا مطلب صام یصوم صومن، اس کا مطلب کیا ہے؟ الامساک والامتناع عن الشیء، کسی چیز سے خود کو روک لینا، کسی چیز سے خود کو تھام لینا کہ اس چیز کی طرف آپ آگے نہ بڑھیں. ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے سو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز، جس طرح قرآن میں آتا ہے نذرت للرحمن صوما، کہ میں آج صوم میں خود کو روک رہا ہوں. کس چیز سے روک رہا ہوں؟ بات کرنے سے. ٹھیک ہے، زکریا علیہ السلام بات نہیں کر رہے تھے، اور اسی طرح. تو بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خود کو کسی چیز سے روکتے ہیں، بولنے سے اپنی زبان کو روک رہے ہیں، وہ بھی ایک صوم ہے. آپ اپنے ہاتھوں کو روک رہے ہیں، پیر کو روک رہے ہیں. لغوی اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، آپ خود کو بس جب روک رہے ہیں کسی کام سے، تو وہ کیا کہلواتا ہے؟ عربی میں صوم کہلواتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس مفہوم کے ساتھ اب ہم سمجھتے ہیں کہ شریعت میں صوم کسے کہتے ہیں. شریعت میں صوم کہتے ہیں الامساک عن مفطرات، ایسی چیزوں سے خود کو روکنا جو آپ کے روزے کو توڑ دیتی ہیں. کیا ہے وہ چیزیں؟ عام سی چیزیں ابھی میں ذکر کر دیتا ہوں، آگے تفصیل سے بھی بتانے کی کوشش کروں گا. لیکن وہ کیا ہے؟ کھانا پینا اور جو ازدواجی تعلقات اپنے اسپاؤس سے جو ریلیشن ہوتا ہے، فزیکل ریلیشن، اس سے دور رہنا. یہ جو ہے سو روزہ ہے، یعنی خود کو ان چیزوں سے رو کے رکھنا. من طلوع الفجر، فجر کے طلوع یعنی فجر سے لے کر غروب الشمس، مغرب کے ٹائم تک، بنیت تعبد للہ، اللہ کی عبادت کی نیت سے. ورنہ ہوتا ہے کہ خود میرے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کام میں اتنا مشغول ہوتا ہوں کہ صبح ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی. کیونکہ اب تو ہمارے یہاں 5 بجے مغرب ہو جاتی ہے. ایک آدھ مہینے پہلے تک 4:30 کو مغرب ہو رہی تھی، 4 سوا 4 کو یہاں پہ شکاگو میں. تو بہرحال تو وہ اتنا چھوٹا دن ہوتا ہے کہ دن بھر کچھ کھائے ہی نہیں، کچھ پیے ہی نہیں. تو کیا وہ میرے روزے میں شمار ہوگا؟ نہیں. جب تک میں عبادت کی نیت نہیں رکھوں گا تب تک وہ روزہ شمار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو بہرحال روزے کا مطلب کیا ہے؟ خود کو کسی چیز سے روکنا. اور شرعی اعتبار سے کھانے پینے سے، اللہ کی نافرمانی سے، جھوٹی باتوں سے، زبان کے گناہوں سے، ہاتھوں پیروں کے گناہ سے، آنکھوں کے گناہ سے خود کو روکے رکھنا. اور جو ازدواجی تعلقات جو ہوتے ہیں، اسپاؤس کے جو ریلیشن شپ ہوتی ہے فزیکل، اس سے جو ہے سو دور رہنا، یہ روزے کا ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، روزے میں ایک چیز یاد رکھیں جو سب سے اہم چیز ہے. جس طرح میں نے ذکر کیا، بھوکا پیاسا تو ہم ایسے ہی کئی دفعہ رہ لیتے ہیں، لیکن نیت اصل مقصد، نیت اصل فرق کرنے والی، تمیز کرنے والی چیز ہے، ڈیفرینشیٹ کرنے والی چیز ہے. تو جب آپ نیت کر لیتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے آج بھوکا پیاسا رہوں گا، بیوی سے یا شوہر سے دور رہوں گا یا رہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رہوں، تو یہ روزہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. نفل کی جو نیت ہوتی ہے وہ آپ صبح میں بھی آپ کر سکتے ہیں. یعنی آپ نے اگر صبح سے کچھ نہیں کھایا پیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تھے، عائشہ سے پوچھتے تھے کچھ کھانے کے لیے ہے کیا؟ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کہتے ٹھیک ہے، چلو میں نے صبح سے آج کچھ نہیں کھایا تو میں آج سے روزہ رہ لوں گا. تو نفل روزے جہاں پر ہوتے ہیں تو آپ دن میں بھی، یعنی صبح کے وقت بھی اگر صبح سے کچھ نہیں کھائے پیے ہیں تو آپ نیت کر پورا دن بھوکا رہ کر آپ جو ہے سو روزے کی طرح اس کو کاٹ سکتے ہیں، روزہ اس دن رکھ سکتے ہیں. لیکن فرض روزوں کی جہاں پر بات آتی ہے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ رات ہی سے یا پھر آپ جو ہے سو سحری سے، طلوع فجر سے پہلے ہی آپ نیت کر لیں. اور نویت سنہ کیا ہے وہ نویت بصوم غدن یا اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں، یہ نیت درست نہیں ہے. نیت دل کا ارادہ ہے، دل میں آپ سوچیں، دل میں آپ بس ڈٹرمائن کر لیں کہ آج میں روزہ رہ رہا ہوں، وہی نیت ہے. زبان سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے، نہ نماز کے لیے ہے، نہ کیا کہتے ہیں روزے کے لیے ہے، نہ زکوٰۃ کے لیے. کسی بھی عبادت کے لیے زبان سے ذکر کرنا نیت میں شامل نہیں ہے. بس دل میں آپ ارادہ کرتے ہیں تو وہی کافی ہے. صرف حج اور عمرہ آتا ہے جس میں آپ کو لبیک اللہم عمرہ وغیرہ آپ کو کہنا پڑتا ہے، یا پھر حج وغیرہ کے آپ کو جو ہے سو تلبیہ کہہ کر
نیت کرنی پڑتی ہے. بس یہی دو چیزیں میرے ذہن میں فی الوقت آ رہی ہیں جس میں آپ کو زبان کا استعمال کرنا ہے نیت کرتے وقت, ورنہ ان کے علاوہ کسی بھی عبادت میں زبان کا تعلق نہیں ہے. اور یہ جو نویت بسنت غدا وغیرہ یہ جو بھی الفاظ ہے یہ تو سیدھے سیدھے بدعات میں ہوں گے. ٹھیک ہے, اب کچھ لوگ بولتے کہ استحضار النیہ ہے کہ ہم جو ہے سو ہماری نیت کو تازہ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. بھائی نیت کو تازہ کرنا ہے تو آپ خود اندر ہی اندر آپ خود سے ڈیسائیڈ کریں. آپ سحری کر رہے ہیں تو اور یہ نیت ہی تو ہے, آپ کی نیت ہے بول کے تو آپ سحری کر رہے ہیں, ورنہ آپ کیوں سحری کر رہے ہیں؟ وضو کر کر آپ مسجد تک پہنچے ہیں, مصلی تک پہنچے ہیں, جائے نماز سجادہ آپ نے بچھایا ہے, تو یہ آپ کی نیت ہی تو ہے. اگر نیت نہ ہوتی تو آپ ایسے ہی کیوں بچھاتے, ایسے ہی یہ کام کیوں کرتے؟ بہرحال اچھا چلیں, روزہ توڑنے والی کیا چیزیں ہیں وہ آگے تفصیل سے اگر موقع ملے گا تو میں بتاؤں گا, لیکن اسپیلنگ مسٹیک ہے یہاں پہ. جان بوجھ کر کچھ کھا لینا یہ روزہ توڑ دیتا ہے. پہلی چیز جو آپ کی روزہ توڑتی ہے جان بوجھ کر جو ہے سو کچھ کھا لیں گے اگر آپ. اب یہ جان بوجھ کر کھانے میں یاد رکھیں کبھی کبھار ہوتا ہے کہ انسان کچھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے تو اس نے پانی پی لیا, تو یہ بھی ظاہر سی بات ہے جان بوجھ کر کھانا پینا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایسے ہی جو ہے سو جان بوجھ کر اگر کھا لے تو اس کا تو بڑا سخت عذاب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے مسند احمد کی روایت ہے جو اس میں نے شمار نہیں کی تھی, بس ابھی یاد آئی تو میں بیان کر دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں وہ شخص جو روزے سے پورا دن اس نے روزہ رکھا ہے, افطار سے کچھ وقت سے پہلے اگر اس نے کچھ کھا لے اور اس طرح کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو یہ جبڑے چیر کر اس کے جو ہے سو عذاب دیا جاتا ہے قیامت میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو آپ سوچیں کہ ایک شخص جان بوجھ کر اگر روزے چھوڑ رہا ہے یا جان بوجھ کر جو ہے سو روزے توڑ رہا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا سوچیں. جب ایک شخص جو مکمل دن بھوکا پیاسا رہ کر اس نے جو ہے سو آخر میں یہ حرکت کی ہے تو اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے, تو جو سرے سے روزہ ہی نہیں رہ رہا ہے یا جو سرے سے جو ہے سو یعنی شروع میں روزے کو توڑ رہا ہے یا جو بھی دن کے موقع پہ توڑ رہا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا سوچیں. آخر کچھ باتیں میں بتا دیتا ہوں, وقت ہو چکا ہے آلریڈی. دوسرا جو چیز روزہ توڑتی ہے وہ ہے جو فزیکل ریلیشن جو ہوتا ہے, ازدواجی جو تعلقات ہوتے ہیں اسپاؤس کے, ہسبینڈ وائف کے جو ریلیشن شپ ہوتی ہے فزیکل, اگر وہ ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح جان بوجھ کر اگر کوئی قے کر دے. ایک ہوتا ہے خود سے قے ہو جائے. اچھا کچھ لوگ اتنا ایکسٹریم میں جاتے ہیں کہ خود سے بھی قے ہو جائے تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ جان بوجھ کر اگر آپ قے کرتے ہیں حلق میں انگلی ڈال کر یا اپکاریاں کر یا کسی بھی طریقے سے آپ جان بوجھ کر اگر قے کرتے ہیں تو تب آپ کا روزہ ٹوٹتا ہے. اگر نیچرلی اگر قے ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اب ہمارا روزہ ٹوٹ گیا لہٰذا کھا لیتے پی لیتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر خود سے قے ہو جائے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح اگر عورتوں کو جو ان کے منتھلی پیریڈس جو ہوتے ہیں وہ سٹارٹ ہو جائے یا پھر جو ہے سو ولادت کے بعد جو خون آتا ہے مخصوص ایام تک وہ اگر شروع ہو جائے تو روزہ وہیں پر ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, روزہ کن پر فرض ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے. عاقل اور بالغ اس کو ہونا چاہیے اور قادر ہونا چاہیے, یعنی اس کو روزہ رکھنے کی قوت ہونی چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ مقیم ہو, وہ سفر پر نہ ہو, تو اس پر جو ہے سو روزہ فرض ہوتا ہے. جو عاقل ہو اس سے کیا مراد ہے؟ 1 منٹ مجھے دیں, میں ابھی آتا ہوں, 1 منٹ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معذرت. بہرحال جو عاقل نہیں ہوتے ہیں یعنی جو مجنون ہوتے ہیں, دیوانے ہوتے ہیں, یا ایکسٹریم لیول کے آٹزم وغیرہ ہوتا ہے, یا کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جس کو عقل نہیں ہے اور جو بالغ نہیں ہیں, ان پر روزے فرض نہیں بلکہ کوئی بھی عبادت فرض نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا, مرفوع روایت بھی ہے لیکن کچھ محدثین نے اس میں کلام کیا ہے تدلیس وغیرہ کے سبب, تو میں نے اس روایت کا حوالہ نہیں دیا ہے, بلکہ ابن جعد کی جو مسند علی ہے اس میں سے میں نے یہ روایت جو صحیح سند سے آئی ہے وہ میں نے ذکر کر دی ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیے ہیں, مجنون, بچے اور جو سو رہا ہے. مجنون جب تک اس کو عقل نہ آ جائے, اور بچے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے, اور سوئے ہوا شخص جب تک وہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے تب تک ان پر جو ہے سو کوئی چیز عائد نہیں ہوتی ہے. اچھا, ایک سوال یہ اٹھتا ہے اور اس پر ہم جو ہے سو انشاءاللہ اختتام کر دیتے ہیں آج کا درس. ٹھیک ہے, ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے, بچوں پر اگر روزے فرض نہیں ہیں, بچوں پر روزے فرض نہیں ہیں, تو کیا بچوں کو بالغ ہونے تک روزے نہ رکھائے جائے؟ بلکہ صحابہ کا عمل ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ ملتا ہے کہ اس کے برعکس وہ کیا کرتے تھے. کہتے ہیں فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا, کہ ہم جو ہے سو خود بھی روزہ رکھتے اور ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی, سبھی یعنی چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے سو ہم روزہ رکھواتے. وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَ, اور ہم ان کے جو ہے سو اون وغیرہ سے جو ہے سو کھلونے بنا دیتے, گڑیا وغیرہ بنا کر ان کو دے دیتے, ایک کھلونے بنا کر ان کو دے دیتے. فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ, جب کبھی بھی ان کو بھوک کی طلب سے وہ لوگ جب روتے بلکتے تو ہم ان کو کیا کرتے, وہ کھلونے دے دیتے, اور پھر جو ہے سو ان کو ایسے ہی برقرار کر, یعنی ان کا روزہ ایسے ہی برقرار رکھتے حتیٰ کہ یکون عند الافطار, افطار کا وقت ہو جاتا, تب تک ہم جو ہے سو ان کو کیا ہے ایسے ہی بہلاتے رہتے, کھیلتے رہتے, ذہن ان کا منتشر کرتے رہتے, بھوک سے ان کے دماغ کو ہٹاتے رہتے. تو پوائنٹ کیا ہے یہاں پر؟ پوائنٹ یہ ہے کہ یقیناً بچوں پر روزے فرض نہیں ہیں, لیکن بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی روزے رکھانا یہ صحابہ کا عمل رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی یہ کام جو ہے سو چلتا آیا ہے. تو بچوں کو ایسا نہیں کہ بالغ ہونے کے بعد ہی اب جو ہے سو ہم روزے رکھائیں گے, اور یعنی بالغ کب ہوتا ہے, یا تو اس کو احتلام ہو جائے, یا 15 سال کی عمر کا ہو جائے, یا اس کو پیوبرٹی ہیئر جو ہوتے ہیں وہ آ جائیں, تو اس کے بعد ہی ہم اس کو روزے رکھائیں گے, نہیں, بلکہ اس سے پہلے رکھائیں, بلکہ چھوٹی عمر سے ہی رکھائیں, یہ جو ہے سو فائدہ مند رہے گا. میں سمجھتا ہوں وقت سے بھی آگے ہم بڑھ چکے ہیں, تو لہٰذا آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ, اور اگلے درس میں مزید میں جو ہے سو زیادہ تفصیل میں دلائل کی نہ جاتے ہوئے مختصراً میں آپ کے سامنے پوائنٹس رکھتے ہوئے آگے بڑھوں گا, اور روزے کن پر فرض ہے اور کن کو استثناء ہے, کن کو ایکسیپشن ہے روزے نہ رکھنے کا, اور رمضان میں ہم کیا اعمال کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ, ان چیز پر جو ہے سو, کیونکہ اب ایک ہی دن بچا ہے, اس وجہ سے جو ہے سو یعنی میرے درس کے لیے ایک ہی دن بچا ہے. پرسوں شیخ اسلم کا درس ہوگا, شیخ اسلم الفلاحی المدنی انشاءاللہ ان کا, تو وہ عمرہ کے متعلق کہیں گے. تو امید کرتا ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو ملا ہوگا, اور اگر کوئی نئی چیز سیکھنے کو نہیں ملی ہے تو کم از کم جو چیزیں آپ نے پہلے سے جان رکھی تھی اس کا ایک مراجعہ, ریویژن ہوا ہے ہوپ فلی آپ کو. اور انشاءاللہ میں جو ہے سو ایک فارم آپ کے ساتھ گوگل فارم شیئر کرتا ہوں, آپ اس میں جو ہے سو آپ کے کامنٹس, آپ کے سوالات, یا پھر صرف کامنٹ بھی اگر آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں, ہاں مجھے اس درس سے یہ فائدہ ہوا, یا پھر اس درس میں یہ بہتری ہونی چاہیے, یہ امپروومنٹ ہونے چاہیے, یا پھر صرف کامنٹس دینا چاہ رہے ہیں, یا پھر کچھ دعائیں دینا چاہ رہے ہیں ہماری ٹیم کو, یا پھر کچھ آپ کے سوالات ہیں, تو آپ اس گوگل فارم میں فل کر سکتے ہیں اور اس کو بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ, اور ہم جو ہے سو اس کو آپ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرن. میں